جب آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے، آپ کی آرٹریز کے اندر پلیکس آ جائیں، جب اس کے اندر فیٹس آ جائیں تو کیا ہوتا ہے 75% سے اوپر اگر بلاکیج آ جائے تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں تب میں اس کے سٹینٹس ڈالوں گا، اس کا میں سوراخ کھولوں گا تاکہ اس کی گنجائش بناؤں تاکہ بلڈ گزر سکے۔ اس کا مطلب کوئی ایفرٹ تو ہو رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کی شریانیں تنگ ہو جائیں تو کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ جو معالج ہے وہ اس کے اندر سے سٹینٹس ڈال کے اس کا سوراخ بڑا کرتا ہے، مطلب اس میں وسعت دیتا ہے، اس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کشائش پیدا کرتا ہے۔ وہ جب اس کی شریانوں میں وسعت آتی ہے تو خون پھر بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دل میں زندگی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم اپنی دنیا میں مرجھانے لگیں، ہمارے دل سخت ہونے لگے، ہمارے دلوں کے اندر پجمردگی چھانے لگے، مردہ ہونے لگیں، اللہ سے دور ہونے لگیں، دنیا میں راغب ہونے لگیں، وہ دنیا داری اس میں زیادہ پیدا ہونے لگے تو پتہ چلا دنیا داری پلیک ہے، دنیا داری فیٹ ہے، وہی اسی دل کی آرٹریز کے اندر وہ اس کے بلاکیج پیدا کر رہی ہے۔ تو اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے اور پھر مریض دل لے کر آتا ہے، وہ اپنی نگاہ سے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنوره، مومن کی فراست سے ڈرا کرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بیمار ہے دل، وہ قربت میں بٹھاتے ہیں، اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، ذکر الہی کا ضرب لگاتے ہیں۔ ضرب لگانے کی دیر ہے، پھر وہ سٹینٹ ڈالتے ہیں۔ وہ کس چیز کا ہے؟ وہ اخلاق کا ہے، وہ آداب کا ہے، وہ گنجائش کا ہے، وہ کشائش کا ہے، وہ وسعت قلبی کا ہے، وہ قبولیت کا ہے، وہ پیار اور محبت کے وہ سٹینٹ ڈالتے ہیں۔ پھر خون کی گردش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بعض اوقات دل اتنا بیمار ہو جاتا ہے تو انہیں بائی پاس کرنا پڑتا ہے، کبھی سرجری کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس میں ایجیکشن فریکشن آتی ہے، پھر اس کے کمزور ہو جائیں مسلز تو پھر وہی وائٹامنز دے کر اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی محبت کے وائٹامنز ہیں، پھر اللہ کے دیدار کے وائٹامنز ہیں، اور اس کی نسبت کے وائٹامنز ہیں، اس کی قربت کے وائٹامنز ہیں۔ کبھی وہ جلوت میں دیتے ہیں، کبھی خلوت میں دیتے ہیں، کبھی آئی سی یو میں بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں اتنا عرصہ رہنا پڑے گا، ابھی دل اس قابل نہیں، کمزور ہو گیا ہے۔ جب وہ آئی سی یو میں رکھتے ہیں، آئی سی یو جو ہے وہ آل اللہ کی خلوت گاہ ہے۔ یہ جو 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں یہ آئی سی یو ہے۔ جتنا مریض زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی انٹینسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی نارمل کمرے میں لٹاتے ہیں، کبھی وارڈ میں لٹاتے ہیں، کبھی آئی سی یو میں، اور کبھی آکسیجن بھی لگانی پڑتی ہے، کبھی وینٹیلیٹر پہ بھی چلا جاتا ہے۔ اور وینٹیلیٹر کبھی زیادہ ڈوز ملتی ہے قربت الہی کی، کبھی تھوڑی ملتی ہے، کبھی اور زیادہ ملتی ہے، کبھی جام توحید ملتے ہیں، کبھی جام قربت الہیہ ملتے ہیں، کبھی جام محبت الہی ملتی ہے، کبھی اس کے انجیکشن لگتے ہیں، کبھی ڈرپس لگتی ہیں، اور کبھی اس کے اسٹیرائڈز لگتے ہیں۔ پھر جا کے وہ دل کو بچا کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں اب دل تیرا اس قابل ہو گیا تو رہ سکے، مگر وہ کام اب نہیں کر سکتا جو پہلے کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا کے دل کے لیے اتنا تگ و دو ہو رہی ہے تو اللہ کا بندہ جب مریض دل لے کر آتا ہے تو اللہ کا ولی اس کو قربت میں رکھتا ہے، اپنی صحبت میں رکھتا ہے، اپنی معیت میں رکھتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اس کے سٹینٹس کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اذا رؤوا، آؤ دیکھتے رہو، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ آؤ اللہ کے ولی کو دیکھتے رہو، خدا یاد آتا رہے۔ جب دل کمزور ہوتا ہے پھر صحبت یار میں آ جاتا ہے، پھر دیدار کرتا ہے اور دیدار الہی کا مزہ لیتا ہے۔ پھر وہی دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو زیادہ ڈوز مل جائے، علاج اچھا ہو جائے، معالج اچھا ہو، اس کی انٹرونشن اچھی ہو جائے، اس کا علاج اچھا ہو جائے، سٹینٹس اچھے والے جرمن کے ڈال دیں، چائنا کے ڈال دیں، بھئی چائنا کے ڈالیں گے 2 سال تک کام چلے گا، مگر اچھے ڈال دیں تو 10-12 سال تو نکال دے گا۔ تو بات یہ ہے بھئی اچھے صحبتوں میں جاؤ گے تو سٹینٹس بھی اچھے والے ڈلیں گے،
جب اچھے سٹینٹس ڈل گئے تو 15-20 سال نکل جائیں گے. اس لیے جب بھی جایا کرو اپنے دل کا علاج کرانے کے لیے تو اچھی صحبتوں میں جایا کرو. جب بھی اس دل کا علاج کرانے جایا کرو پھر ایسے گلی محلے میں کہیں نہ چلا جایا کرو، بڑے ہاسپٹل میں جایا کرو، کسی بڑے معالج کے پاس جایا کرو، کسی بڑے طبیب کے پاس جایا کرو، کسی بڑے طبیب کے پاس جایا کرو جو ظاہر کا بھی طبیب ہو، باطن کا بھی ہو، نبض پہ ہاتھ رکھے اندر سکین ہو کر سامنے آ جائے. اس طبیب کے پاس جاؤ گے تو وہ ایسے سٹینٹس ڈالے گا شاید زندگی گزر جائے، سٹینٹ کم ہونے کا نام نہ لے. بات یہ بڑوں کے پاس جاؤ گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ قلب سلیم بنا دے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو نفع مند ہو گیا، جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا بے عیب دل لے کر آ گیا. سلامتی والا اسی کو صحت مند کہیں گے نا، تو صحت مند دل کو قلب سلیم کہتے ہیں. فرمایا صحت مند دل لینے کے لیے صحت مند صحبت میں جانا پڑتا.